بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتنع وزید الطویل خلافا لیونس۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر بالفرض منادہ مندوب وہ موصوف بن رہا ہو اور آگے اس کی صفت ہو تو الف کا جو اضافہ ہوگا وہ موصوف کے ساتھ ہوگا یا صفت کے ساتھ ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض منادہ جو ہے وہ مندوب جس کو بنانا ہے وہ مضاف ہو، وہ کیا ہو؟ مضاف ہو، تو اضافت کی شکل میں یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ الف کا اضافہ وہ مضاف الیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے امیر المؤمنین ہے ایک لفظ، کیا ہے؟ تو امیر المؤمنین کو جب ندبہ کرنا ہو، مندوب بنانا ہو، الف لگانا ہو تو یوں بولتے ہیں یا امیر المؤمنین و امیر المؤمنین۔ تو اگر منادہ مندوب جو ہے وہ اضافت کی شکل میں ہو تو الف کا اضافہ اتفاقی طور پر کہاں پر ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کے آخر میں ہوتا ہے، مضاف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اگر بالفرض منادہ مندوب موصوف ہو، آگے اس کی صفت ہو تو پھر الف کا اضافہ کس کے ساتھ ہوگا؟ موصوف کے ساتھ ہوگا یا پھر صفت کے ساتھ ہوگا؟ تو اس میں یہ کچھ اختلاف یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ماتن کا، صاحب کتاب کا اور جمہور حضرات کا یہ فرماتے ہیں کہ جی الف کا اضافہ موصوف کے ساتھ ہوگا، صفت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ الف کا اضافہ موصوف کے ساتھ ہوگا، صفت کے ساتھ، لہذا یہ زید الطویل ہے، زید الطویل ہے یا زید الطویل یا زید الطویل۔ اب اگر اس کو ندبہ کرنا ہے، مندوب بنانا ہے، اس کو الف کا اضافہ کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ وزیدہ الطویل، کیا کہیں گے؟ وزیدہ الطویل، یوں کہیں گے۔ الف کا اضافہ موصوف کے ساتھ ہوگا، صفت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ مضاف الیہ کے تو آخر میں مضاف اور مضاف الیہ کے تو کہاں پر ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کے آخر میں ہوتا ہے، تو یہاں موصوف کی بجائے صفت میں کر لیتے۔ اس کا شارح نے درمیان میں وضاحت فرمائی ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ جی نحوی اعتبار سے ہم مضاف اور مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں تو مضاف کی تکمیل مضاف الیہ سے ہوتی ہے۔ مضاف یہ نامکمل لفظ ہے، مضاف یہ نامکمل لفظ ہے، جب تک اس کے ساتھ مضاف الیہ نہیں بنتا تو یہ لفظ مکمل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مضاف الیہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ مضاف کا کوئی جزء لازم ہو، اس کا جز ہو۔ تو جیسے پورے کلمہ کے آخر میں الف لگاتے ہیں، اسی طرح مضاف کا جز اور مضاف کی تکمیل کس پہ ہوتی ہے؟ مضاف الیہ پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر مضاف الیہ کے آخر میں لگاتے ہیں۔ لیکن موصوف اور صفت کا معاملہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ موصوف آپ کہتے ہیں کتابن یا آپ کہتے ہیں زیدن، تو یہ زید کا لفظ پورا ہو گیا نا، زید کی ذات بھی مکمل ہو گئی، زید پر بولا جانے والا لفظ بھی مکمل ہو گیا۔ زید کا معنی لینے کے لیے ہمیں جتنے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے کے سارے تکمیل ہو چکی ہے، مزید اس کے ساتھ کچھ اور چیز لگانے کی ضرورت، تو موصوف اپنی ذات میں مکمل ہے،
جبکہ مضاف اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے۔ پھر صفت کیوں لگائی جاتی ہے؟ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ صفت لگائی جاتی ہے ذاتی معنی پر مزید وضاحت کے لیے۔ ذات مکمل ہو جاتی ہے موصوف کی، صرف اس کے لفظ سے ہی، اس کے ساتھ صفت لگاتے ہیں تو اس کی مزید تعریف کے لیے، اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے، اس کے مدح کے لیے، اس کے مذمت کے لیے، اسی طریقے پر اس کی تخصیص کے لیے۔ تو یہ تخصیص کا ہونا، مدح کا ہونا، ذم کا ہونا، یہ ذات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ذات اور وہ موصوف کے لفظ سے ہی مکمل ہو چکی۔ اس وجہ سے پتہ چلا کہ جی مضاف الیہ اور صفت میں فرق ہے۔ مضاف الیہ مضاف کا جز ہے اور صفت یہ موصوف کا جز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جی موصوف کی تکمیل وہ موصوف کے آخر میں ہوتی ہے، اس وجہ سے الف کا اضافہ وہاں پر کریں گے، اور مضاف الیہ اور مضاف میں تکمیل کہاں پہ ہوتی ہے؟ مضاف الیہ میں، اس وجہ سے وہاں الف کا اضافہ مضاف الیہ کے آخر میں کریں گے۔ تو یہ دونوں کا فرق ہو گیا، بات سمجھ آ گئی جی۔ وامتنع ممتنع ہے، وزید الطویلہ، وزید الطویلہ یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے؟ دیکھو لفظ واضح ہے کہ جی الف کا اضافہ کہاں پہ ہوا ہے؟ طویل کے آخر میں ہوا ہے، تو ظاہر ہے ماتن کے نزدیک یہ الف کا اضافہ یہ موصوف کے آخر میں ہوگا، صفت کے آخر میں نہیں ہوگا۔ تو اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی وزید الطویلہ یہ ممتنع کیسے ہو گیا؟ ہر جگہ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ موصوف اور صفت کی مثال میں ماتن نے کیا کہا کہ جب بھی الف کا اضافہ کرنا ہو موصوف اور صفت میں تو فرما دیا کہ جی وزید الطویلہ ممتنع ہو گیا۔ تو اب ہر جگہ تو زید الطویل تو نہیں ہوگا نا، ہر جگہ تو زید الطویل نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بھی، زید کا لفظ بھی تبدیل ہوتا ہے، اس کی صفت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ تو یوں کہہ دینا موصوف اور صفت کے معاملے میں کہ جی وزید الطویلہ ممتنع ہے، مطلب آپ نے تو موصوف اور صفت کو بند کر لیا صرف کس میں؟ زید طویل ان میں، جبکہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو یہ بطور کس کے ہے؟ مثال کے ہے۔ سمجھا دیا کہ جی ممتنع ہو گیا الف کا الحاق بصفت المندوب، کس کے ساتھ ہو؟ مندوب کے ساتھ۔ صفت کا الحاق جب ممتنع ہو گیا تو پھر کس کے ساتھ کریں گے؟ آگے اس کی وضاحت فرمائی، بل یجب ان یلحق بالموصوف، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا الحاق کر لیا جائے کس کے ساتھ ہو؟ موصوف کے ساتھ۔ جیسے اس کی مثال دی ہے وزیدہ الطویل، کیا ہے اس کی مثال؟ لأن اتصالہ بالصفت، اب وہی بات کہ جی مضاف اور مضاف الیہ میں تو مضاف الیہ کے آخر میں الف لگاتے ہیں، تو موصوف اور صفت میں بھی کیا کر لے؟ صفت کے آخر میں لگا دے۔ اس میں یہ فرق کیوں ہے؟ تو شارح نے آگے اس فرق کو واضح فرمایا، لأن اتصالہ بالصفت، اس لیے کہ اس کا صفت کے ساتھ متصل ہونا لیس کا اتصال المضاف بالمضاف الیہ، یہ مضاف کا مضاف الیہ کے ساتھ اتصال کی طرح نہیں ہے۔ لأنہ جیء بہ لتمام المضاف، اس لیے کہ مضاف الیہ کو لایا جاتا ہے کس کے لیے؟ مضاف کی تکمیل کے لیے، فہو کالجزء، تو لہذا یہ اس کے لیے جز کی طرح ہے، بخلاف صفت کے، فإنہ جیء بہا، اس لیے کہ اس کو لایا جاتا ہے بعد تمام الموصوف، موصوف کے تمام ہونے کے بعد۔ موصوف اپنی ذات میں تام ہے، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں وہ صفت کا محتاج نہیں ہے۔ صفت کیوں لاتے ہیں؟ صفت لاتے ہیں للتخصیص، کس کے لیے؟ مزید تخصیص کے لیے، توضیح کے لیے۔ اس وجہ سے جازہ، یہ مثال تو جائز ہے یا امیر المؤمنین، ولم یجوز، اور جائز نہیں ہے وزید الطویلہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کن کا مذہب ہوا؟ ماتن کا بھی نظریہ یہ ہے، اہل کتاب کا، صاحب کتاب کا، اور باقی اہل نحو کا بھی یہی ہے۔ خلافاً لیونس، امام یونس نحوی کا اس بات میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی جیسے مضاف الیہ کے آخر میں الف کا اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح صفت کے آخر میں بھی الف کا اضافہ ہوگا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں دو جہتیں ہیں، کیا ہیں؟ معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے۔ لفظی اعتبار سے تو ویسے ہی ہے جیسے تم لوگوں نے بتا دیا کہ مضاف یہ نامکمل ہے،
ہاں مضاف الیہ کے بغیر، لیکن موصوف کا صفت کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر ہم معنوی اعتبار سے دیکھیں، اگر ہم معنوی اعتبار سے دیکھیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ موصوف اور صفت میں اتحاد ذاتی ہے، جبکہ مضاف اور مضاف الیہ میں اتحاد نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں غلام زیدن، غلام سے کون مراد ہے؟ ایک اور ذات مراد ہے۔ زید سے کون مراد ہے؟ ایک اور ذات مراد ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے مضاف کا مصداق الگ ہے اور مضاف الیہ کا مصداق الگ ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کتاب جدید، کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہی کتاب مراد ہے۔ جدید سے کیا مراد ہے؟ یہی کتاب مراد ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی بے شک لفظی اعتبار سے تو ویسے ہی ہے جیسے تم لوگوں نے کہا کہ موصوف اپنی ذات میں ہی تام ہے، صفت کا وہ محتاج نہیں، اور مضاف اپنی ذات میں صرف مضاف الیہ کا محتاج ہے۔ تو لفظی اعتبار سے تو ایسے ہی ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ اتحاد والا معنی موصوف اور صفت میں زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ مضاف اور مضاف الیہ کے۔ کیسے زیادہ ہے وہ میں نے سمجھا دیا کہ جی مضاف کا مصداق الگ ہے، اس کی دلالت الگ ذات پہ، اور مضاف الیہ ہیں غلام و زید، غلام وہ الگ ہے اور زید وہ الگ ذات ہے۔ لیکن آپ جب موصوف اور صفت بولتے ہیں تو جو چیز جس پر موصوف کا اطلاق ہو رہا ہے بعینی ہی اسی چیز پر، تو یہ معنوی اعتبار سے دونوں میں ذاتی اتحاد ہے موصوف اور صفت میں۔ تو یہ اتحاد تو مضاف اور مضاف الیہ سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا یہ ایک چیز ہو گئی۔ جب ایک چیز ہو گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ جی الف کا اضافہ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ بولو کہاں پہ ہونا چاہیے؟ یہ مضاف جیسے مضاف الیہ کے آخر میں ہوتا ہے ایسے ہی صفت کے آخر میں ہوگا۔ یہ ان کی ایک عقلی دلیل ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ ایک عقلی دلیل ہے، اور درمیان میں انہوں نے ایک نقلی دلیل بھی، ایک اعرابی کا ایک قول جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے، جس سے انہوں نے یہ استدلال کیا۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھو۔ خلافاً لیونس، امام یونس کے خلاف کرتے ہوئے، فإنہ یجوز، پس بے شک وہ جائز قرار دیتے ہیں، الحاق الالف بآخر الصفہ، الف کے الحاق کو کس کے ساتھ؟ صفت کے آخر میں۔ فإن اتصال الموصوف بالصفہ، پس بے شک موصوف کا اتصال صفت کے ساتھ، وإن کان فی اللفظ انقص، اگرچہ وہ لفظی اعتبار سے وہ لفظوں میں ناقص ہے اس اتصال سے جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں، الا انہ اتم، مگر یہ اتصال زیادہ تام ہے، من ہو اس سے۔ کون سا اتصال؟ یعنی موصوف اور صفت کا اتصال زیادہ تام ہے اس سے، کس سے؟ اضافت والے اتصال سے، من جہت المعنی، معنی میں معنوی اعتبار سے، معنی کے جہت سے، لاتحادہما بالذات، موصوف اور صفت کا ذات میں متحد ہونے کی وجہ سے۔ فإن الطویل هو زید لا غیر، پس بے شک طویل وہ تو زید ہی ہے نہ کہ کوئی اور۔ آپ کہتے ہیں زید طویل، زید الطویل، کیا مثال بنے گی؟ زید الطویل، تو زید موصوف ہے، الطویل اس کی صفت ہے۔ جس ذات پر زید کا لفظ بولا جا رہا ہے اسی پر الطویل کا لفظ بھی، بخلاف المضاف والمضاف الیہ، بخلاف کس کے؟ مضاف اور مضاف الیہ کے۔ فإنہما متغایران، بس بے شک وہ ذات کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ دونوں کو ملا کر تو ایک معنی بنتا ہے، لیکن جب الگ الگ حیثیت لیتے ہیں ہر ایک کی، ہاں غلام کی الگ حیثیت لے، زید کی الگ حیثیت لے، تو پھر وہ ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے وہ فرماتے کہ جی یہ اتصال اور اتحاد موصوف اور صفت میں اتم ہے بنسبت کس کے؟ تو وہ لفظی اعتبار سے تام ہو گیا اور یہ معنوی اعتبار سے تام ہو گیا، لہٰذا وہاں لفظی کا لحاظ کر کے الف لگا دو اور یہاں معنوی کا لحاظ کر کے کیا کر لو۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اہل نحو کی بحث معنی سے نہیں ہے، لفظوں سے۔ اہل نحو کی بحث کس سے ہے؟ معنوں سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ وہ لفظی بات کرتے ہیں کہ جی یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ لفظی اعتبار سے ساری بحث ہوتی ہے، معنی سے وہ بحث۔ وحکا یونس، اسی طرح ایک نقلی دلیل بھی امام یونس نے ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی تھا، ضاع لہ قدحانی، ہاں اس کے 2 پیالے گم ہو گئے۔
اس کے اب وہ کیا کہتا ہے دیکھو، وَجُمْجُمَتَيَّ الشَّامِيَتَيْنَا، کیا کہتا ہے وہ آدمی؟ وَجُمْجُمَتَيَّ، جمجمتین ہے اصل میں، جمجمتین، ہاں جمجمہ کا تثنیہ، اس کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف، نون تثنیہ کا جو ہے وہ گر جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وَجُمْجُمَتَيَّ الشَّامِيَتَيْنَا، ہائے میرے دو شامی پیالے، ہائے میرے دو شامی پیالے، کہاں ہوگے تم دونوں، مجھے بڑا آپ کا جو ہے افسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کے وہ فرماتے ہیں کہ جی جمجمتین موصوف ہے اور الشامیتین اس کی صفت ہے، تو الف کا اضافہ کہاں پر ہوا ہے؟ صفت کے آخر میں۔ تو وہ فرماتے کہ جی یہ بھی تو ایک جو ہے وہ عربی ہے، اور عربی نے اس انداز سے اس کو بیات جو ہے وہ بیان کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الف کا اضافہ کہاں پر ہوگا؟ بولیں صفت کے آخر میں ہوگا۔ تو یہ دو دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل کا جواب دے دیا کہ جی اہل نحو کس سے بحث کرتے ہیں؟ لفظوں سے بحث کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ وَجُمْجُمَتَيَّ الشَّامِيَتَيْنَ یہ غیر فصیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو فصاحت والے عرب ہیں وہ اس طرح نہیں بولتے، وہ ہمیشہ الف کا اضافہ موصوف کے ساتھ کرتے ہیں، صفت کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہ تو مراد نہیں ہے کہ جی ہم قواعد میں سے ہر عربی کا جو ہے وہ قول معتبر جانیں۔ عربی قواعد میں ہر طرح کے اہل عرب کا قول معتبر نہیں ہے۔ جو فصاحت والے ہیں، بلاغت والے ہیں، جو اپنی عربیت پر قائم اور دائم ہے، ان کے قول کا اعتبار ہوگا۔ آج کل کے اہل عرب کی زبان کو لے کر ہم قواعد میں ترمیم کریں، ہیں اب تو عربی رہی نہیں ان کی، اب تو ان کی عربی ہے ہی نہیں، ہاں تو لہذا کیا ہو گیا؟ اب ظاہر ہے یہ بھی اہل عرب ہے، تو کیا ان کے قول کا اعتبار کر کے ہم سابق اہل عرب کی اقوال میں اور ان سے جو ہم نے قواعد اخذ کیے ان میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ ہر اہل عرب اور ہر عربی کے قول کی وجہ سے قواعد نہیں بنتے، ہاں وہ تو جو اہل فصاحت ہوتے ہیں ان سے ہی بن سکتے ہیں۔ تو یہ وَجُمْجُمَتَيَّ الشَّامِيَتَانِ کہنے والا یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بہت زیادہ فصاحت والا ہو اور ہم اس کے قول کا اعتبار کر لیں، اس وجہ سے کیا کہہ دیا؟ بولو یہ شذوذ ہے، غیر فصیح ہے، اور شذوذ اور غیر فصیح کی وجہ سے کوئی اس طرح کا قاعدہ وہ تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اب یہ جو جمجمہ کا لفظ ہے، جمجمہ کے لفظ کی وضاحت شارح، یہ جو ماتن ہے صاحب کافیہ، ان کی ایک اور کتاب ہے، شرح ہے ایک مفصل کی، وہاں پر انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ جی اس کو قدح الرأس کے معنی میں لیا ہے، کہ جمجمہ سے کیا مراد ہے؟ قدح الرأس، قدح الرأس سے مراد عظم الرأس ہے، عظم الرأس سے مراد دماغ کو جس کھوپڑی نے، جس جو ہے وہ ہڈی نے سمیٹا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں سر کا پیالہ ہیں۔ یہ ایک بات بھی جو ہے اہل عرب لوگ بھی اور بھی لوگ بھی بولتے تھے کہ جی سر کے ہڈی میں کیا کرتے تھے؟ شراب پیا جاتا تھا، یا اسی طرح کا جو ہے وہ دھمکی دی جاتی تھی۔ تو یہ عظم الرأس کے معنی میں ہے، سر کی جو ہڈی ہے جس نے وہ جو انسان کے دماغ کو جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، یہ مراد ہے۔ یہ بھی پیالے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شارح ماتن نے کیا کیا ہے؟ ماتن نے جو مفصل کی شرح لکھی ہے وہاں پر جمجمہ کا معنی کیا لکھا ہے؟ قدح الرأس لکھا ہے۔ قدح الرأس کا مطلب سر کی ہڈی۔ شارح نے اس کا رد کیا کہ جی یہاں پر یہ عظم الرأس کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ویسے پیالے کے معنی میں، صرف قدح کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ قدحن کے معنی میں ہے، یہ سر کی ہڈی کے معنی میں نہیں ہے۔ دو وجہ سے نہیں ہے۔ کن وجوہات سے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر دیکھیں جمجمتین اس نے لفظ بولے، جمجمتین کا مطلب کیا ہے؟ دو سر کی ہڈیاں، اے میرے سر کے دو ہڈیوں، وہ کہہ رہا ہے نا گم ہو گئے، سر کی ہڈی اس کا دماغ گم ہو گیا ہے، ہاں اس کی سر کی ہڈی کیا ہو گئی ہے؟ اس سے گم ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے سر کی ہڈی گم ہو سکتی ہے؟ بولو ہو سکتی ہے نا؟ ہاں نہیں ہو سکتی، سر کی ہڈی گم نہیں ہو سکتی، اندر کا دماغ اکثر گم رہتا ہے۔
اکثر کا دماغ ہو، ظرف اپنی جگہ پر ہے لیکن مظروف کا اپنی جگہ پر ٹھہرنا آج کل کے دور میں کیا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر وقت ہم ہوتے تو ہیں لیکن نہیں ہوتے، ہم ہوتے تو ہیں لیکن نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ فرماتے کہ جی ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ جمجمتین ہے، تو ایک انسان کے کتنے سر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہو سکتے ہیں، دو تو نہیں ہو سکتے، ہاں۔ اور پھر اس کی صفت ذکر کی ہے شامیتین، ہیں تو کوئی انسانی اعضاء ہے، کوئی کسی گاڑی کے پارٹس تو نہیں ہے کہ کسی کو چائنا سے منگوا لو، کسی کو جاپان سے منگوا لو، کسی کو جو ہے کسی اور ملک سے منگوا لو۔ تو یہ سر کی ہڈی بھی کہاں سے منگوائی ہوئی ہے؟ شام سے منگوائی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے شارح فرماتے ہیں کہ جی ماتن کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ قدح الرأس کے معنی میں ہے، عظم الرأس کے معنی میں ہے جمجمہ، ان کا یہ کہنا ٹھیک ہو نہیں ہے، بلکہ یہ محض القدح کے معنی میں ہے۔ الجمجمہ تو القدح، جمجمہ کیا ہے؟ وہ پیالہ مراد ہے کہ جی پیالہ۔ پھر بعض حضرات نے اس کی وضاحت بھی کی کہ جی ماتن نے یہ جو بات کی ہے یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے کہ تم لوگوں نے ان کا مذاق بنا لیا، ہیں ماتن کا تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ مذاق بنا لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صاحب کافیہ ہے، کوئی معمولی آدمی تو ہے نہیں، تو چونکہ یہ بڑے بڑے پیالے مراد ہیں، اور بڑا پیالہ عام طور پر کہاں پہ ہوتا ہے؟ بولو، سر پہ ہی رکھتا ہے نا بڑا پیالہ بندہ، ہاں۔ تو اس وجہ سے اس مناسبت سے انہوں نے پیالہ ہی مراد لیا، لیکن اس کے الفاظ جو تعبیر کیے ہیں وہ اس سے تعبیر کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے قدح الرأس ہی لیا ہے، انہوں نے قدح الکأس لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ رأس کی جگہ الکأس ہے۔ کأس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی پیالے کو بولتے ہیں، لیکن آگے جن نسخے تیار کرنے والوں کی جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے الکأس کو کیا بنا دیا؟ الرأس بنا دیا۔ تو اس وجہ سے مصنف کا جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ جی پتہ چلا؟ تو بالکل آسان سا مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جی اگر مندوب موصوف اور صفت ہوں تو الف کا اضافہ کہاں پر کریں گے، اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ جی آگے ایک بالکل آسان سا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرف ندا کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ النِّدَاءِ، حرف ندا کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مطلقاً نہیں جہاں حذف کا کوئی قرینہ ہو، حذف کا کوئی قرینہ ہو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں سے آپ حرف ندا کو بالکل حذف نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ مع اسم الجنس والاشارتی والمستغاثی والمندوبی، یہ ایسے منادہ ہیں کہ ان سے حرف ندا کا حذف جائز ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اسم الجنس۔ اسم الجنس کس کو بولتے ہیں؟ اسم الجنس سے مراد یہاں پر انہوں نے یہ لیا ہے کہ جی منادہ نکرہ بن جائے، چاہے منادہ بننے کے بعد وہ نکرہ رہے یا نہ رہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ منادہ بن گیا پھر بھی وہ نکرہ، جیسے یا رجلن، اور اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ حرف ندا کے داخل ہونے کی وجہ سے نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو ہر وہ منادہ جو نکرہ ہو یا کے داخل ہونے سے پہلے، بے شک یا کے بعد وہ معرفہ بنے یا نہ بنے، یہ اسم الجنس ہے۔ لہٰذا اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ نکرہ کو منادہ بنا لیا گیا، وہاں پر یا کا حذف ہو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آسان سی بات ہے کہ جی وہ اس کا معرفہ، اس کا منادہ بننا یہ کم ہے، نکرہ کو بحیثیت منادہ کے استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کم ہے۔ اگر ہم یا کو گرا دیں گے، حرف ندا کو حذف کر لیں گے، اب یہ منادہ ہے یا نہیں ہے، اس میں لوگوں کو شک ہو جائے گا، اس لیے کہ قلیل الاستعمال ہے۔ اور حذف کا معاملہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر محذوف چیز پر ہو اس کی شہرت کی وجہ سے دلالت بھی ہو۔ تو نکرہ کا منادہ بننا یہ معروف اور مشہور ہو نہیں ہے۔ اگر یا کو حذف کریں گے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ منادہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اسم الجنس سے یا کا حذف نہیں کریں گے۔ دوسری چیز ہے اشارہ۔ اشارہ یہ بھی مبہم ہے، اشارہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ مبہم ہے۔ جیسے اسم الجنس یہ مبہم ہے، ہاں نکرہ میں جیسے ابہام ہے، ویسی اسماء اشارات میں ہم کہتے ہیں ھذا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ھذا تو بننے والی چیزیں، یہاں پر ہزار چیزیں ہیں۔ جب تک آپ مشار الیہ کو ذکر نہیں کریں گے تو ھذا سے کچھ سمجھ آ سکتا ہے؟
تو لہٰذا اس وجہ سے یہ اسم اشارہ بھی ابہام میں اسم الجنس کی طرح نکرہ کی طرح ہے، اس سے بھی یا کو حذف ہو حرف ندا کا حذف نہیں ہوگا۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز ہے مستغاث اور مندوب۔ مستغاث استغاثہ اور ندبہ میں آپ لوگوں نے ایک بات یہ پڑھی ہے کہ جی الف کا اضافہ کرتے ہیں، آواز کو لمبا کرتے ہیں، آواز کی لمبائی اور آواز کا مد جو ہے وہ مقصود اور مطلوب ہے، لہٰذا اگر ہم حرف ندا کو حذف کریں گے تو یہ تو اس مقصود کے خلاف ہو جائے گا۔ طوالت کو تو زیادہ سے زیادہ الفاظ چاہیے، لہٰذا جہاں طوالت مقصود ہو وہاں سے حذف کرنا یہ جو ہے اس مقام کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے منادہ مندوب اور منادہ مستغاث ان سے بھی اس وجہ سے حذف نہیں ہو سکتا۔ تو حرف ندا کا حذف جائز ہے، ہاں، لیکن کہاں پر جائز نہیں ہے؟ چار چیزوں میں جائز نہیں ہے۔ اسم اشارہ میں جائز نہیں ہے، اسم جنس میں جائز نہیں ہے، استغاثہ کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور ندبہ کی حالت میں جائز نہیں ہے حرف ندا کا حذف کرنا۔ اس کے علاوہ جائز ہے۔ اب اس کے علاوہ کون کون سی صورت ہیں؟ آگے شارح نے صرف ان کے نام اور ان کی مثالیں دی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، وَيَجُوزُ اور جائز ہے حذف النداء، حرف ندائی، حرف ندا کا حذف کرنا، لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے، یہ ابہام ہو سکتا ہے۔ ماتن نے کوئی قرینہ کا ذکر نہیں کیا تو شارح نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ قرینہ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت جائز ہے، مطلقاً جائز نہیں ہے۔ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَ اسم الجنس، إِلَّا إِذَا كَانَ الا مع اسم الجنس، یہ عبارت ہے متن کے لیے، تو یہ الا کے بعد اذا کان مقارنا مع اسم الجنس، یہ جو ہے وہ اس کا ظرف نکالا ہے کہ جی کانا فعل ناقص ہو، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ اس کا اسم اور اس کی خبر یہ سارا محذوف ہے، یہ پوری عبارت یوں ہو جائے گی الا اذا کان مقارنا، مگر جب وہ حرف ندا مقارن ہو جائے اسم الجنس کے۔ اب اسم الجنس سے کیا مراد ہے ماتن کی؟ یہاں پر شارح نے اس کی وضاحت فرمائی، وَيَعْنِي بِهِ، اور ماتن اس سے مراد لے رہے ہیں ما کان نکرۃ قبل النداء، جو ندا بننے سے پہلے کیا ہو؟ بولیں نکرہ ہو، سواء تعرف بالنداء، برابر ہے کہ وہ ندا سے معرفہ بنے، جیسے یا رجل، او لم یتعرف، یا پھر وہ معرفہ نہ بنے، جیسے یا رجلن۔ وجہ کیا ہے کہ اس مقام میں جو ہے وہ حذف نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ نِدَاءَهُ لَمْ يَكْسُرْ كَسْرَةَ نِدَاءِ الْعَلَمِ، اس لیے کہ نکرہ کا منادہ بننا یہ کثیر نہیں ہے علم کے ندا کی طرح، جیسے علم کا منادہ ہم بناتے ہیں علم کو، تو یہ اس کی طرح کثیر نہیں ہے۔ فَلَوْ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ النِّدَاء، لہٰذا اگر اس سے حرف ندا کو حذف کر لیا گیا، لم يسبق الذہن، تو ذہن جو ہے وہ سبقت نہیں کرے گا، الی انہ منادن، اس بار کی طرف کہ وہ کیا ہے؟ وہ مناد، وہ پہلے سے بڑی مشکل سے حرف ندا کا ماتحت بنا ہے، اب اگر ہم حرف ندا کو حذف کر لیں تو پھر تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ منادہ ہے یا والاشارتی، اس کا ماقبل پر عطف ہے، اسم الجنس پر مع اس کے ساتھ بھی لگے گا، ای الا مع اسم الاشارتی، یعنی اسم اشارہ کے ساتھ بھی حذف نہیں ہوگا، لأنہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ لأنہ کا اسم الجنس فی الابہام، اس لیے کہ ابہام میں اسم الجنس کی طرح ہے۔ تیسری صورت مع المستغاث، چوتھی صورت مع المندوب، یہ ساری عبارت وہی نکل آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ لأن المطلوب فیہما مد الصوت، اس لیے کہ مطلوب ان دونوں میں آواز کا کھینچنا ہے، وتطویل الکلام، اور کلام کو طوالت دینا ہے، والحذف ینافیہ، اور حذف اس کے، لہذا جب یہ نکل جائیں گے، جب یہ کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے، تو کون کون سی صورتیں ایسی ہیں جہاں پر منادہ کا حذف ہوتا ہے؟ آگے اب شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فبقی علی ھذا، اس تفصیل کے مطابق، اسم اشارہ کو بھی نکال لیا، اسم الجنس کو بھی نکال لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس وضاحت کے مطابق کون کون سی چیزیں رہ گئی؟ دیکھیں، فبقی علی ھذا، اس وضاحت اور اس تفصیل کے مطابق، بقی علی ھذا، باقی رہ گئے، من المعارف، معارف میں سے وہ، الذی یجوز فیہا حذف حرف النداء، جن میں حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے، العلم، ان میں سے ایک کیا ہے؟ علم ہے۔ اب علم سے منادہ کا حذف دو طرح کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ منادہ کو حذف، حرف ندا کو حذف کرتے ہیں، اس کے عوض کوئی اور چیز لگاتے ہیں، بعض مرتبہ اس کا صرف حذف ہوتا ہے، عوض میں کوئی چیز
اب لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ یا اللہ سے جب ہم یا کو حذف کرتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں میم لگاتے ہیں. یہ جتنا بھی ہے اللہم، تو یہ اللہم اصل میں کیا ہے؟ یا اللہ. شروع سے یا کو حذف کر لیا اور اس کے بدلے میں آخر میں میم کو لگا دیا. تو علم سے حرف ندا کے حذف کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حرف ندا کو حذف کر لیا، بدلے میں کوئی اور چیز لگا دی، تو چاہے یہ ہو یہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بدل اور عوض میں کوئی چیز ہو نہ ہو. دیکھو تو فرماتے ہیں کہ سواء کان مع بدل عن حرف الندا، برابر ہے کہ وہ حرف ندا سے بدل کے ساتھ ہو، کلفظ اللہ، جیسے کہ لفظ اللہ. فإنه لا يحذف منه، اس لیے کہ اس سے حرف ندا کا حذف نہیں کیا جاتا. الا مع ابدال المیم المشددۃ منه، مگر میم مشدہ کو سے بدلنے کے ساتھ، منه یا اللہ، یا اللہ سے اللہم. او بغیر بدل، یا پھر کیا ہو حرف ندا کا حذف ہو لیکن علم میں اس کے عوض کوئی بدل نہ آئے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں کیا تھا؟ یا یوسف. یہ پہلا لفظ ہو گیا کہ جی علم سے حرف ندا کا حذف ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ بیان فرمائے کہ جی ایون کا جو لفظ ہے اس سے بھی حرف ندا کا حذف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ جی یہ ایون موصوف ہو اور اس کی صفت معرب باللام ہو، یا تو یہ ایون کیا ہو؟ موصوف ہے اور اس کی صفت معرف ہو باللام ہے. یا پھر آگے جیسے اس کی مثال ہے ایھا الرجل، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ ایھا الرجل، اصل میں کیا تھا؟ یا ایھا الرجل. تو ایون ہے وہ موصوف ہے، الرجل اس کے لیے صفت ہے، وہ معرب باللام ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ای اذا وصف بالموصوف بذی اللام، کہ ایون یہ موصوف ہو، اس کی صفت میں آگے پھر موصوف واقع ہو. کیا ہو بھیا؟ ایون موصوف ہے، اس کی آگے صفت واقع ہے، لیکن وہ جو صفت ہے وہ بذات خود موصوف ہے اور اس کی صفت معرب باللام کے ساتھ ہے. جیسے ایو ھذا الرجل، ایو موصوف ہے، ھذا اس کی صفت ہے، پھر یہ ھذا کیا ہے؟ موصوف ہے اور اس کی صفت میں معرف باللام واقع. تو معرف باللام یا تو بالواسطہ ایون کی صفت ہو یا بلا واسطہ جو ہے وہ کیا ہو؟ ایون کی صفت ہو، تو پھر وہاں سے حرفی جو ہے وہ ندا کا حذف ہو سکتا ہے. ترجمہ دیکھ رہے وَلَفْظَةُ عَيِّن، اور عین کا لفظ اذا وصف بذی اللام، جب اس کی صفت لائی جائے کس کے ساتھ ہو؟ الف لام کے ساتھ. جیسے یا ایھا الرجل، اصل میں یوں تھا یا ایھا الرجل. او بالموصوفی، اس کا ماقبل کے ساتھ جوڑ ہے. وَلَفْظَةُ عَيِّن اذا وصف بالموصوفی، اور عین کا کلمہ جب اس کی صفت لائی جائے بالموصوفی، ایسے موصوف کے ساتھ، بذی اللام جو کہ کیا ہو؟ لام کے ساتھ ہو، یعنی عین کی صفت ہو اور پھر وہ صفت خود موصوف ہو اور اس کی صفت کیا ہو؟ الف لام کے ساتھ ہو. جیسے اس کی مثال ہے نحو ایو ھذا الرجل، اصل میں عبارت یوں تھی یا ایو ھذا الرجل. تو فرمایا کہ جی اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایون سے حرف ندا کو حذف کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے کہ کیا ہو؟ آگے الف لام کا بطور صفت کے استعمال ہو، براہ راست اس کی صفت ہو، یا پھر آگے کیا ہو؟ اس کے موصوف کی جو ہے وہ صفت ہو معرب باللام کے ساتھ. بغیر الف لام کے ہم ایون سے حرف ندا کا حذف نہیں کر سکتے. دیکھیں فلا يجوز الحذف من ایو ھذا من غیر ان یتصف ھذا بذی اللام. تو فرماتے ہیں کہ ایو ھذا سے جو ہے وہ حذف کرنا حرف ندا کا جائز نہیں ہے بغیر اس کے کہ ھذا کو معرب باللام کے ساتھ موصوف بنا لیا جائے. جی کتنی صورتیں ہو گئی؟ دو صورتیں ہو گئی. پہلا علم، دوسرا ایون کا لفظ. آگے والمضاف الی ای معرفۃ کانت، آگے فرماتے ہیں کہ جی وہ معرفہ ایسا ہو جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بناؤ. جو چیز جس کو ہم منادہ بنا رہے ہیں، جس سے ہم نے حرف ندا کا حذف کرنا ہے، وہ ایسا منادہ ہو جو خود تو نکرہ لیکن آگے وہ کسی معرفہ کی طرف کیا ہے؟
وہ مضاف ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ معرفہ بن رہا ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے غلام زیدن افعل کذا، غلام زیدن افعل کذا۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ الموصولات ہو، آگے کیا ہے؟ اسماء موصولات رہ گئے نا معرفہ میں سے، ان سے بھی حرف ندا کا حذف ہو سکتا ہے۔ جیسے من لا یزال محسنا احسن الیہ، پوری عبارت یہ ہے یا من لا یزال، تو من یہاں پر جو ہے وہ منادہ واقع ہے، اس سے حرف ندا کا حذف کیا گیا ہے کہ جی من لا یزال محسنا احسن الیہ، اے وہ آدمی جو ہمیشہ محسن ہی ہوتا ہے، ہمیشہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، احسن الیہ، تو میرے ساتھ بھی کیا کریں؟ احسان کرے۔ اب رہ گئی مضمرات، معرفہ میں سے کون سی چیز رہ گئی؟ مضمرات رہ گئے، تو فرماتے ہیں کہ جی مضمرات کا منادہ بننا ہی شاذ ہے، منادہ کا مضمرات بننا یہ کیا ہے؟ یہ شاذ ہے۔ اما المضمرات فشذ نداؤھا، بہرحال مضمرات تو اس کا منادہ بننا یہ شاذ ہے، جیسے یا انتا یا ایاکا، اور جو چیز شاذ ہو اس کا استعمال ہی قلیل ہوتا ہے، تو مطلب وہاں سے بھی حذف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں نے صورتیں پڑھ لی کہ جی حرف ندا کا حذف کرنا یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کوئی قرینہ ہو، کوئی دلالت ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ منادہ بن رہا ہے۔ جیسے ہر ایک جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، ہر ایک کی وجہ اور جو ہے وہ واضح ہے، تو لہٰذا اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر حرف ندا کا حذف ہو نہیں کر سکتے۔ کون کون سی صورتیں ہیں بھائی؟ اسم الجنس سے، اسم اشارہ سے، مستغاث سے اور مندوب سے نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ علم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، عین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اسم موصول کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ معرفہ جو کہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بنا ہو، وہاں پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ وہ حرف ندا کا حذف کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گئے صرف مضمرات، تو مضمرات کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا منادہ بننا یہ کیا ہے؟ یہ شاذ ہے، اس وجہ سے اس کا معاملہ وہ الگ ہے۔ تو باقی ان تمام سے حذف ہو سکتا ہے جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو۔ جی آ جائے گا؟ بولے